اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین عظم اللہ اجورکم۔ ماہ محرم کی آمد ہے، ہر طرف اب غم کے آثار، ہر طرف عزا کے آثار، ہر طرف امام حسین علیہ السلام کی عزا میں اشک بہانے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر ہم سب سے پہلے اپنی جانب سے، آپ کی جانب سے اور تمام اہل عالم کے مومنوں کی جانب سے امام رضا کی بارگاہ میں پہلے محرم جو آنے والا ہے اس کے استقبال میں ہم بارگاہ امام رضا میں آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام مومنوں کی جانب سے تعزیت پیش کرتے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کے بعد ہم سب کے والی و وارث، ہم سب کے جو ہے ولی نعمت، منجی بشریت، حجت آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا انشاءاللہ ہمارا اس سال کا محرم آخری محرم ہو غیبت کے زمانے کا، اب خدا اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماہ محرم کے استقبال کے عنوان سے آپ کی خدمت میں جو چند اہم گزارشات ہیں، گرچہ یہ باتیں ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن تاکیداً آپ کی خدمت میں ابھی پھر عرض کر رہے ہیں۔ میرا خطاب سب سے پہلے تمام مومنین سے ہے، اس کے بعد دوسرے مرحلے پر بانیان عزا سے ہے، وہ لوگ کہ جو حسینیوں میں، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، کمیونٹی سینٹرز میں یا دوسری عام جگہوں پہ، شاہراہوں پر مجلسیں برپا کرواتے ہیں، عزا امام حسین علیہ السلام کا یہ پرچم اور یہ شعار اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی سربراہی کرتے ہیں اور قیادت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، وہ لوگ کہ جو مجلسیں پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں، وہ لوگ جو نوحہ خوانی کرنے والوں کو بلاتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سینہ زنی کرنے والوں کو بلاتے ہیں، جو داعی ہیں، سب سے پہلے ان سے میرا خطاب ہے۔ اس کے بعد میرا خطاب تمام مومنین سے ہے اور تمام عزاداروں سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہمارا خطاب ہے۔ دیکھیں، ایک عام بات جو سب سے پہلے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عزاداری کو اگر انجام دیتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا ہدف اور سب سے پہلا مقصد اس عزاداری کے انجام دینے میں، ان ایام میں اشک بہانے میں، ان ایام میں ماتم کرنے میں، ان ایام میں سیاہ لباس پہننے میں، ان ایام میں غم کے آثار اپنے وجود پہ نمایاں کرنے میں ہم پر فریضہ اور ضروری یہ ہے کہ ہم اس عزا کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انجام دیں، ہم اس عزا کو رسول خدا سے قریب ہونے کے لیے انجام دیں، ہم اس عزا کو اپنے امام وقت کی قربت حاصل ہونے کے لیے انجام دیں۔ تو سب سے پہلے یہ عزاداری کا عمل ایک عبادت ہے کہ جسے ہمیں قربتاً الی اللہ انجام دینا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم نے اپنے تن پر امام حسین علیہ السلام کے غم کا سیاہ لباس ڈال لیا، اپنے گھروں پہ امام حسین علیہ السلام کی عزا کا پرچم لہرا دیا، ہم نے اعلان کر دیا دنیا والوں کو کہ ہم عزادار امام حسین ہیں، تو دیکھیں اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عزادار امام حسین اعلان کر دیتے ہیں اور عزاداری امام حسین کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، کم سے کم یہ ایک ان کا جیسے اسکولوں کالجز میں یا سرکاری محکموں میں ایک یونیفارم ہوتا ہے، ڈریس کوڈ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس شعبے کا ہے، کس ادارے کا ہے، کس جگہ سے اس کا تعلق ہے، اور کس آپ کی خدمت میں عرض کریں کالج اسکول سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرنا، ان کے لیے مجلسیں قائم کرنا، یہ سب سے پہلے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کس خیمے میں ہیں، ہم کس طرف ہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف ہیں، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے طرفدار ہیں، اور دوسرے خیمے میں جو یزید کا خیمہ ہے یا طواغیت کا خیمہ ہے، ظالموں کا خیمہ ہے، ظلم کرنے والوں کا خیمہ ہے، ہمارا اس خیمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں، چاہے عزاداری کا فرش بچھانے والا شیعہ ہو، چاہے عزاداری کا فرش بچھانے والا شیعہ نہ ہو، سنی ہو، دوسرے تمام ہمارے مسلمان بھائی جو عزاداری کا فرش بچھاتے ہیں، یا حتیٰ کبھی کبھی ہندو بھی
جو اس طرح کی یا غیر مسلمین جو اس طرح کی فرش بچھاتے ہیں عزاداری کے لیے، کم سے کم یہ اعلان ہے، چاہے وہ دیندار نہ ہوں، چاہے وہ دین پہ نہ ہو اہل بیت کے، لیکن کم سے کم یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ظلم کے مخالف ہیں۔ البتہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں سے اور مسلمانوں سے، دیگر مسلمانوں سے اتنی توقع نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ توقع ہے۔ ہاں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام میں سب سے پہلا اثر ظلم کی مخالفت ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے، ان سے سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن، سب سے زیادہ توقع ہے، اور دیگر مسلمانوں سے بھی سب سے زیادہ توقع ہے کہ وہ اب ان کی عزاداری ویسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو غیر مسلمانوں کی ہے، ان کی ماتمداری ویسی نہیں ہونی چاہیے جو غیر مسلمانوں کی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں ابھی وہ گویا بانیان عزا، میرا خطاب سب سے پہلے اہل بیت کے ان چاہنے والوں سے ہے، ان مثال کے طور پہ انجمنوں کے پریسیڈنٹس، صدر اور اہتمامی تنظیم سے تعلق رکھنے والے اور انتظامیہ تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد یا ان کے سربراہوں سے ہے کہ وہ چند نکات کا بہت زیادہ لحاظ کریں۔ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عزاداری، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ماتمداری سب سے پہلے عبادت، اس کے بعد ظلم کی مخالفت، مظلوم کے ہمراہ ہونا، ظالم کے خلاف ہونا، اس کے بعد اللہ کے دین کے احکام کا پرچم بلند ہو۔ عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دین خدا کو زندہ کرنے کا نام ہے، عزاداری امام حسین دین خدا کو باقی رکھنے کا نام ہے، عزاداری امام حسین دین خدا یا احکام خدا کے پامال نہ ہونے کا نام ہے، پامال ہوتا دیکھ کر اس کی مخالفت کرنے کا نام ہے اب عزاداری امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بانیان عذاب پر اب دیکھیں، خاص کر وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں، وہ لوگ جو خطبہ کو بلاتے ہیں، وہ لوگ جو ذاکروں کو بلاتے ہیں، وہ لوگ جو مرثیہ خانوں کو بلاتے ہیں، وہ لوگ جو نوحہ خانوں کو بلاتے ہیں، وہ لوگ جو ماتم داروں کو بلاتے ہیں، ماتمی دستوں کو بلاتے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنا سہمیہ چاہے خطابت کے ذریعے، چاہے سیدہ زنی کے ذریعے، چاہے مرثیہ خانی کے ذریعے، چاہے آپ کی خدمت میں عرض کریں جس اعتبار سے بھی وہ لوگ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی اس عبادت میں شریک ہوتے ہیں، یقیناً ان کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن بانیان عزا سے گزارش ہے کہ وہ جب کسی بھی خطیب کو، کسی بھی ذاکر کو، کسی بھی ایسے شخص کو کہ جس کو وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کا احیاء کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ چند چیزوں کا خیال کریں۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت فرمائی تھی، محرم سے پہلے بھی اور عام دنوں میں بھی کئی بار، چھٹے امام سے بھی اور دیگر معصومین سے بھی یہ روایت ہے بظاہر، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خاص امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اللہ رحمت نازل کرے، اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو اس بندے پر، اس بندے مومن پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا، آپ کے امر کے زندہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے امر کے زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ اس حدیث کی جو ہے وہ روشنی میں بانیان عزا سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ ممبر پہ کسی کو خطیب یا ذاکر کے عنوان سے بیٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے، سب سے پہلے آپ اس بات کا لحاظ کریں کہ ممبر پہ آنے والا شخص اس شعبے کا ماہر ہو، اس نے امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھا ہو۔ میں تمام ذاکروں کی خدمت کو، ان کی عبادت کو سراہتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، لیکن میں پہلے اگزامپل دے دوں، اس کے بعد میں بانیان عزا سے اپنی اصلی گفتگو کروں گا۔ اگزامپل کیا ہے آپ دیکھیں، جسے میں اکثر، آپ نے دیگر علماء سے بھی سنا ہے، میں بھی اکثر بارہا کوشش کرتا ہوں اس بات کو اپنے جو ہے سامعین اور اپنے سننے والوں اور مومنین کی خدمت میں پہنچاؤں کہ دیکھیں، ہم جب بیمار پڑتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بہت سمپل بات ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے، بہت معمولی سی سادہ سی بات ہے کہ جس کو ہم اپنی زندگی پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری جتنی شدید ہوتی ہے ڈاکٹر بھی اتنا اچھا ہی ہم تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ایسا ڈاکٹر ہو کہ جس نے واقعاً طبابت کی ہو،
جو واقعاً اس شعبے کا ماہر ہو، جو واقعاً اپنے فن میں مہارت رکھتا ہو، اسپیشلائزیشن ہو اس کا، اور وہ ایکسپرٹ ہو اپنے شعبے کا۔ ہم کو جب کوئی دوسرا کام کرنا ہوتا ہے، گھر بنوانا ہوتا ہے، تو میسن، مزدور، مستری اور انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا موبائل خراب ہو گیا تو موبائل کے ہم جو ہے میکینک یا موبائل کے جو ہے انجینئر کے پاس، یا جس نے موبائل کو بنانا سیکھا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے تو موٹر میکینک کے پاس جاتے ہیں۔ ہماری بائک خراب ہوتی ہے تو بائک کے میکینک کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا جو بھی سسٹم ہم سے زندگی سے متعلق کوئی بھی چیز ہماری ہے، اگر اس میں کوئی کمی یا خرابی آتی ہے تو ہم اس شعبے کے ماہر شخص کو ہم تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جا کے رجوع کرتے ہیں، اس سے ہم اپنا سولوشن طلب کرتے ہیں، ہم اس سے اپنا حل طلب کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی چیز رکھتے ہیں تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو، ہماری مشکل حل ہو سکے۔ یہی ہمارا رجحان دین کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ دین کے سلسلے میں بھی دیکھیں، دین اتنا ہلکا، اتنا معمولی نہیں ہے۔ منبر امام حسین اتنا معمولی اور اتنا سادہ اور اتنا ہلکا نہیں ہے کہ جس میں ہر شخص کہ جس کو بولنا آتا ہو۔ جو لوگ بولتے ہیں میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں ہرگز ان کو روک نہیں رہا ہوں، میں ہرگز جو ہے منبر پہ کسی اجارہ داری کو انجام نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن تعلیمات اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ منبر پہ جو بھی شخص آ رہا ہو وہ ایسا شخص نہ ہو کہ جس نے صرف چند میگزینز پڑھی ہوں، جس نے چند مثال کے طور پہ مجلس کی کتابیں پڑھی ہوں اور اسے بولنا آتا ہو اور اس نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کو اللہ اجر و ثواب دے گا، لیکن وہ خود جانیں یہ منبر ایک ذمہ داری ہے۔ منبر رسول خدا کا منبر ہے، منبر علی مرتضیٰ کا منبر ہے، منبر امام حسین علیہ السلام کا منبر ہے۔ اس منبر پہ ہر کس و ناکس اور ہر خاص و عام کو نہ بیٹھائیں۔ اس منبر پہ بیٹھنے والے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علوم آل محمد کو اس نے سیکھا ہو۔ یتعلم علومنا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ لوگوں کو یعنی سب سے پہلے وہ شخص ہو منبر پہ بیٹھنے والا کہ جس نے تعلیمات اہل بیت کو سیکھا ہو۔ تو بانیان عزا سب سے پہلے ایسا ذاکر، ایسا خطیب تلاش کریں کہ جس کی پہلی خاصیت یہ ہو کہ اس نے علوم اہل بیت کو پڑھا ہو، علوم اہل بیت کو سیکھا ہو۔ میں دیکھیں جیسے میگزینز پڑھ کے یا دوسروں کے آرٹیکلز پڑھ کے یا دوسروں کی اسپیچ کو سن کے سمجھ کے اس کو ریکارڈ کر کے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مذہب میں بھی وہ لوگ جو دوسروں کی مجلسیں پڑھ کر مثال کے طور پہ کچھ بولنا سیکھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ ان کو اجر دے گا، لیکن وہ خود اس بات کا لحاظ کریں وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ اس منبر پہ آنے کے لیے پہلی شرط یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، وہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ دوسری شرط بانیان اعضاء جب کسی شخص کو منبر پہ لے کر آ رہے ہیں، کسی شخص کو مجلس کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو ان پہ دوسری شرط یہ ایسے شخص کو لے کر آئیں کہ جو پرہیزگار اور متقی ہو۔ تمام علماء، تمام خطباء الحمدللہ انشاءاللہ پرہیزگار و متقی ہوتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کریں اپنے منبر پہ اس شخص کو بیٹھائیں کہ جس کا تقوی، پرہیزگاری دوسروں سے زیادہ ہو۔ وہ آ کے اس منبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچائے، بغیر کسی کمی، بغیر کسی کوتاہی کے، بغیر کسی خوف و ہراس کے دین اہل بیت و تعلیمات اہل بیت کو پہنچائے۔ ایک دوسری خاصیت، ایسا خطیب آئے کہ جو لوگوں میں معرفت اور علم کے اضافے ہونے کا سبب بنے۔ اس کا بیان، اس کا اسلوب، اس کا نہج، اس کا طریقہ بیان کا یہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ممبر پہ صرف یہ نہیں کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہم ممبر پہ کسی کو بھی بیٹھا دیں، کچھ بھی بولے گا، ایک لفظ بولے گا، امام حسین کا نام لے گا، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے گا، ہم کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ یہ کنسیپٹ کچھ حد تک اگر صحیح بھی ہو کہ آنسو نکلے اور ثواب مل جائے ہمیں، لیکن یہ مفید نہیں ہے۔ جب آپ ممبر پہ کسی کو بیٹھا رہے ہیں، جب آپ مثال کے طور پہ خطیب کو ہزاروں، لاکھوں یا مثال کے طور پہ 10، 50، 20 حتیٰ 2 لوگوں کے لیے بھی اگر آپ تبلیغ کرنے کے لیے اور دین اہل بیت پہنچانے کے لیے ممبر پہ اسے بیٹھا رہے ہیں، تو آپ کو اس بات کا لحاظ کرنا ہوگا اس کے پاس علم ہو، وہ پرہیزگار، دیندار ہو،
دوسروں سے زیادہ، اور اس کے پاس اسلوب اچھا ہو، اچھے طریقے سے وہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے۔ تیسری چیز یہ کہ اس کا اخلاق بھی بلند ہو، وہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچائے، خود اتنا اہل بیت کے اخلاق سے وہ خود کو آراستہ کر چکا ہو کہ اہل بیت کے اخلاق کو لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ اس منبر سے تعلیمات اہل بیت کا پہنچنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی فکر کا پہنچنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو لوگوں تک پہنچائے، ان کو سمجھائے، لوگوں کے اندر عقل و شعور کو نمایاں کرے، لوگوں کے احساسات کو نہ بھڑکائے، لوگوں کے ایموشنز سے نہ کھیلے، یا لوگوں کے ایموشنز، دیکھیے جذبات بھڑکا کر آپ کسی بھی انسان کو، کافر کو بھی رلا سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح اپنی بات کو پیش کیجئے کہ جو جذبات کی حدوں تک محدود نہ رہے، جذبات کی حدوں سے باہر نکل کر لوگوں کے عقل و شعور تک پہنچے، لوگوں کو یہ احساس دلائے کہ عزائے امام حسین یہ ایک اللہ کا شعار ہے، یہ شعائر اللہ ہے، یہ عزاداری امام حسین، اس کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جس سے دین خدا سربلند ہو، دین اہل بیت کی عزت بڑھے، تعلیمات اہل بیت کی عزت بڑھے، اہل بیت کو دنیا پہچانے، اہل بیت اور خاص کر امام زمانہ کو دنیا جو ہے وہ پہچان سکے، اسی عزاداری کے ذریعے، اسی منبر کے ذریعے۔ تو آپ ایسے شخص کو لے کر آئیے، بانیان اعضا سے ہماری گزارش ہے، آپ ایسے شخص کو ہرگز نہ لے کر آئیے کہ جو آپ سے اس منبر پہ آنے کے لیے سودا کرتا ہو۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً جو بھی اہل بیت کی تعلیمات اور اہل بیت کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یقیناً کبھی بھی وہ سودے بازی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر اپنا خون جگر دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے وہ اس کی خدمت کریں، لیکن آپ ایسے شخص کو کبھی بھی ممبر پہ نہ بٹھائیے کہ جو آپ سے اپنی آواز، اپنے جملے، اپنے الفاظ، اپنی چیخ، اپنی پکار، اپنے فن اور اپنے شیوہ بیان کی قیمت طلب کرے، آپ سے سودا بازی کرے۔ یاد رکھیے گا، سوداگر آپ کو سامان بیچ کے چلا جائے گا، آپ کو دین سمجھا کے نہ جائے گا۔ آپ کو ممبر پہ سوداگر کو نہیں بیٹھانا ہے، بلکہ آپ کو دین پہنچانے والے کو بیٹھانا ہے، آپ کو ایسے شخص کو بیٹھانا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے خون کی عظمت کو بیان کرے، اس کے وجود میں امام حسین علیہ السلام کے خون کی عظمت ہو، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی عظمت ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا سوداگر نہ ہو، امام حسین علیہ السلام کے دین کا سوداگر نہ ہو۔ یہ تو میری بانیان اعضا سے گزارش تھی کہ وہ اس چیز کا لحاظ کریں، وہ ایسے شخص کو دیکھیں۔ یاد رکھیے گا، آپ جس شخص کو ممبر پہ بیٹھا رہے ہیں، وہ اگر صحیح بیان کرتا ہے تو اس کو جو ثواب ملے گا ملے گا، لوگوں کو جو ثواب ملے گا ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا ثواب جو ہے وہ دوبالا ہوگا، دوگانا ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ راستہ فراہم کیا اور اسباب فراہم کیے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہوں گے، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی نے اگر ایک شخص کو زندہ کیا، یعنی ایک شخص کی ہدایت کی، ایک شخص کو گمراہی سے بچایا، تو گویا اس نے پوری بشریت کو زندہ کیا، پوری بشریت کو گمراہی سے بچایا، تو آپ اس کا مصداق ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایسے خطیب کو بلا لیتے ہیں کہ جو سوداگر ہے خون امام حسین کا، جو سودا کرتا ہے، وہ دین امام حسین کو پہنچانا نہیں چاہتا، فکر امام حسین کو پہنچانا نہیں چاہتا، نہ اس کے پاس وہ اخلاق، نہ اس کے پاس وہ علم، نہ اس کے پاس وہ نہج، ہو سکتا ہے اس کے پاس فن بیان ہو سکتا ہے وہ چیخ پکار کر کے اپنے گویا فن سے لوگوں کو خوش کر دے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا لے، لوگوں کو خوب رلا دے، لیکن اگر وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب نہیں بنا، اگر وہ لوگوں کو پیغام اہل بیت صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا، اگر وہ نہیں پہنچاتا ہے، اگر وہ لوگوں کے صرف جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور جذبات بھڑکنے کے سبب وہ حرام و حلال کی تمیز کی حدوں کو بھول جاتے ہیں، اور دین امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو اس کے گناہ میں جتنے بھی لوگ اس جو ہے وہ خطیب کے خطابت اور اس کے بیان سے گمراہی کا شکار ہوں گے اور گمراہ ہوں گے، اس میں وہ لوگوں کو تو جو گمراہی کی سزا ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس خطیب کو جو سزا ملے گی، اس سے زیادہ ان بانیان اعضا کو جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ امام زمانہ ان سے پوچھیں گے، تم نے میرے دین کو اتنا سستا کر دیا، میرے دین کو امام حسین پوچھیں گے، تم نے میرے دین کو اتنا سستا کر دیا، اتنا معمولی کر دیا، ایسے شخص کو تم نے ممبر پہ بٹھایا کہ جس نے میرے دین کی ترویج کے بجائے، میرے قیام کو باقی رکھنے کے بجائے، میرے قیام کو پامال کیا، میرے دین کی توہین کی، خدا کے دین کی جو ہے وہ بجائے عزت باقی رکھنے کے اس کو پامال کیا ہے، تو اس سے آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ لحاظ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خطبہ اور مرثیہ خاں اور نوحہ خانوں سے بھی میں گزارش کروں گا، دیکھیے آپ
میں یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی یہ شرف ہے، میں بھی ممبر اہل بیت پہ بیٹھتا ہوں، میں بھی چند باتیں کرتا ہوں، تو یہ سب سے پہلے نصیحت میں اپنے آپ کو کرتا ہوں، بعد میں اپنے دیگر ناظرین اور اپنے خطباء، علماء اور مرثیہ خوان، نوحہ خوانوں اور ماتمداروں سے کروں گا۔ دیکھیں، آپ کوشش، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی تقریر، اپنی خطابت میں ہم سب سے پہلے حلال خدا کو حلال باقی رکھیں، حرام خدا کو حرام باقی رکھیں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ہمیں عزاداری، خاص کر ممبر پہ بیٹھنے والے خطباء اور عزاداروں کو اور بانیان عزا کو بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں خاص کر خطباء اور خود اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ خطیب کو بصیرت رکھنی چاہیے، خطیب کو بابصیرت ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا عقل و شعور ہونا چاہیے کہ وہ عزاداری اور دین اہل بیت اور دین خدا کے خلاف جو دشمنوں کی سازشیں ہیں اس کو سمجھے، اس کو پرکھے اور اس کو صحیح طریقے سے عوام الناس اور لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ لوگوں کی فکر صحیح راستے پہ آ سکے، لوگ صحیح اسی فکر کی طرف جائیں جو فکر اہل بیت کی ہے، اور اس کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دین کی طرف لے کر جاتی ہے، امام حسین علیہ السلام کے دین کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج دشمن نے عزاداری کے نام پر، آج دشمن نے جو ہے وہ ماتمداری یا خطابت یا اور بہت سارے، خاص کر میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دشمن کی نگاہ میں دو چیزیں بہت اہم ٹارگٹ ہیں، اور دشمن نے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درمیان رخنہ اندازی کرنے کے لیے، ان کے درمیان درار ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان پراکندگی ایجاد کرنے کے لیے، ان کی وحدت اور ان کا اتحاد اور ان کی یونٹی کو ختم کرنے کے لیے اور خراب کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے دین کے مقصد سے دور کرنے کے لیے بہت ساری سازشیں رچی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ پلاننگز کی ہیں۔ ان کی نگاہ میں سب سے بڑا دو خار اور دو کانٹا ہے کہ جس سے ان کو خوف ہے اور جس سے جو ہے ان کے سارے منصوبے نقش پر آب ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کسی اعلیٰ جو ہے وہ سیاستدان نے اور امریکی اہلکار نے جو ہے وہ پارلیمانی ایک جملہ بیان کیا تھا بہت زمانے قبل کہ ہم سال بھر جو ہے وہ منصوبے تیار کرتے ہیں شیعوں میں رخنہ اندازی کرنے کے لیے، ایجاد کرنے کے لیے، مسلمانوں میں رخنہ اندازی ایجاد کرنے کے لیے، لیکن یہ 10 دن جو ایام اعزا کے آتے ہیں یا یہ ماہ محرم کے جو ایام آتے ہیں، سفر کے جو ایام آتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں ہمارے تمام منصوبے نقش برآب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ دشمن نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، دشمن کو خطر ہے سب سے پہلے آپ کی عزاداری سے۔ جس طرح امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہمارا یہ قیام جو ہے اس کو زندگی محرم و سفر سے ملی ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے بڑی باریک، بڑی عمیق، بڑی دقیق بات کی ہے کہ یہ قیام امام حسین، یہ عزاداری امام حسین پوری قوم کو زندہ کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ دشمن نے سازش یہ رچی کہ کس طرح اس عزاداری کو اس کے اصل ہدف اور مقصد سے دور کر دیا جائے۔ دوسرا جو ہے وہ آنکھوں کا خار اور کانٹا جو دشمن کا ہے وہ مرجعیت ہے، کہ جو ہم کو لے کر جاتا ہے، سلسلہ ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے بال و پر ہیں وہ امام زمانہ سے متصل ہونے کا اور امام وقت سے رابطے میں رہنے کا۔ تو ان دو چیزوں کو خراب کرنے کے لیے سب سے پہلے کوشش کی دنیا کے سامنے یہ دکھائیں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے سازگار نہیں ہیں۔ یہ دونوں، مثال کے طور پہ مرجعیت، دین کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، تشیع کی حفاظت کے پیش نظر اگر عزاداری سے متعلق کوئی حکم صادر کرے یا جاری کرے تو دشمن یہ کوشش کرتا ہے دنیا کو یہ دکھائے کہ دیکھو یہ تمہاری عزاداری کے مخالف ہیں، یہ تمہاری عزاداری کے دشمن ہیں، وہ کہ جن کو امام زمانہ نے تائید دی اور اپنا نائب عام قرار دیا، اور وہ وسیلہ ہیں ان کے دین کے صحیح سمجھنے کا۔ آج دشمن اسی عزاداری کے جو دین کی بقا کی ایک دلیل ہے، اس عزاداری کو مرجعیت سے ٹکرا کر دنیا کے سامنے اپنے منصوبوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح ہم عزاداری اور مرجعیت کو ٹکرا دیں تاکہ لوگ قیادت سے دور ہو جائیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک لوگ قیادت سے جڑے رہیں گے دشمن کبھی بھی اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، دشمن کے تمام منصوبے پامال ہوں گے۔
آپ عزاداری کیجئے، کبھی بھی مرجعیت نے آپ کو عزاداری سے نہیں روکا، کبھی بھی مراجع تقلید نے آپ کو عزاداری سے نہیں روکا، بلکہ عزاداری جو ایک عبادت ہے، اس عبادت کا جہاں انہوں نے نماز روزے کا سلیقہ سکھایا، جہاں انہوں نے دیگر زندگی کے احکام بتائے، اسی طرح یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ تو خطبہ جو ممبر پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے وہ اتنی بصیرت رکھتے ہوں کہ لوگوں کے درمیان میں بصیرت ایجاد کریں، لوگوں کو دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کریں۔ مرثیہ خان، نوحہ خان بھی اپنے مرثیوں میں، اپنے نوحوں میں، اپنے اشعار میں تمام ان جو ہے وہ اصول کا لحاظ و پاس رکھیں کہ جو دین کی بنیادیں ہیں۔ وہ ہرگز اپنی شاعری، اپنے مرثیے میں ایسی کوئی بھی بات نہ کہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری دین کے دیگر ارکان سے ٹکراتی ہو، جہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری دین کے دیگر ارکان کو پست کرتی ہو، ہرگز ایسا نہ کرے۔ تو خطبہ کو یہ لحاظ کرنا ہوگا، وہ دین کو زندہ کرنے کا سبب بنے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کو باقی رہنے کا سبب بنے، رکھنے کا سبب بنے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی اپنے عمل سے مخالفت نہ کریں، لوگوں میں شعور بیدار ہو، لوگ امام زمانہ کے قیام سے قریب ہوں، ہر سال آئندہ سال سے، پچھلے سال سے زیادہ ان میں تیاری ہو، ان میں آگاہی ہو۔ ایک چیز اور میں بانیان اعضا کو کہتا چلوں جو میں بھول گیا تھا، اور خطبہ سے بھی میری یہ گزارش ہے، ہر سال اپنے خطیب کو اپنے علاقے کی ضرورت کے پیش نظر آپ موضوع دیا کریے، اور وہ موضوع جو پچھلے سال دے چکے ہیں اس کو اگلے سال تکرار نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ اس سے پیش رفتہ اپ گریڈڈ ورژن دیجیے۔ اگر آپ ضرورت تکرار کی سمجھتے ہیں تب آپ کہیے کہ آپ اسی موضوع پہ گفتگو کریں، لیکن ہر سال آپ موضوع دیجیے اپنے علاقے کی ضرورت کے پیش نظر، خطیب کو بتا دیجیے کہ یہاں یہ مشکل ہے، یہاں یہ ضرورت ہے، یہاں یہ لوگوں کو سیکھنا ہے، یہاں اس سمت لوگوں کو جانا ہے، یہاں یہ گمراہیاں ہیں، یہاں یہ گناہ ہوتا ہے، یہاں یہ خرابیاں ہیں، یہاں یہ خوبیاں ہیں، یہاں یہ اچھائیاں ہیں۔ آپ یہ بتائیے اپنے خطیب کو بلانے سے قبل، صرف اس کو یعنی لوگوں کے درمیان بس 1 گھنٹے گفتگو کرنے کے لیے نہ بلائیے، بلکہ ایسے شخص کو بلائیے جو ذمہ دار ہو، اس کو بلائیے اور وہ آئے اور آ کر اسی موضوع پہ گفتگو کرے اور لوگوں کو بہرہ مند کرے۔ آخری بات میں عرض کرتا چلوں، ہر ایک شخص، ہر مومن کی آنکھوں سے آنسو بہے گا۔ میں امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنسو بہنے والے اور تمام ماتمداروں کو ایک حدیث بیان کرتا چلوں، اس کے بعد میری یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اور دیگر معصومین سے بھی روایت ہے، اگر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں انسان اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس اور عزا میں انسان کی آنکھوں سے اشک نکلے، اگر وہ اشک مکھی کے پر کے برابر بھی قطرے میں ہو، کتنا مختصر سا، کبھی کبھی آنسوؤں کے قطرے مکھی سے زیادہ بھی جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، یا کم از کم مکھی کے پر سے بڑے ہوتے ہیں، نہیں بلکہ مکھی کے پر پہ جو پانی کا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے، اس قطرے برابر بھی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آنسو بہائے تو اس آنسو میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر سمندر برابر بھی مومن اور اہل بیت کے چاہنے والے کا گناہ ہوگا اور وہ ندامت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بی بی زہرا کو خوش کرنے کے لیے، رسول خدا کو پرسہ دینے کے لیے اگر یہ آنسو بہائے گا تو یقیناً وہ سمندر برابر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ سب کی ہماری عزاداری اس سال قبول ہو، ہماری یہ عزاداری امام زمانہ کو خوش کرے، امام زمانہ ہم سے راضی ہوں۔ آپ سب کی جانب سے، اپنی جانب سے بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں سلام کے بعد ہم ان کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں کہ مولا ہماری تعزیت کو قبول فرمائیں، ہمیں شرف دیں، توفیق دیں کہ ہم اس سال ایسی عزاداری کریں جس سے آپ راضی ہوں، آپ کی دادی راضی ہوں، آپ کے جد راضی ہوں، اور آپ کے دین کہ ہم سربلندی کا سبب بنیں، دین کے پرچم کے سربلند ہونے کو ہم سربلندی کا سبب بنیں، ظالموں کی نابودی اور مظلوموں کی حمایت کا سبب بنیں، مرجعیت کا پرچم بلند ہونے کا سبب بنیں، مومنین اور مسلمانوں کے درمیان وحدت کا سبب بنیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس سال کی عبادت میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض
ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.